بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید ہیرے سے زیادہ انمول ہو۔ دکھ دے بامبر چار چفیرے، سکھ بس تیرا پیار نمائے۔ نہ جانے کب کوئی تارا آسمان سے ٹوٹ جائے، نہ جانے کب کوئی آنسو آنکھوں سے چھوٹ جائے۔ کچھ پل میرے ساتھ ہنس لو، بول لو، نہ جانے کب اس جسم سے یہ جان روٹھ جائے۔ پھول جب شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے، تب اس کی رب سے جڑنے کی شروعات ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کے تو دیکھ، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو، اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن بن جائے۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں مدد نہیں کر سکتی۔ اس دنیا میں کوئی رشتہ جو سب سے زیادہ نفیس، پاکیزہ اور سب سے زیادہ محبت بھرا ہے تو وہ رشتہ باپ اور بیٹی کا ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے نفرتوں میں ضائع نہ کریں، محبتیں تقسیم کریں۔ یاد رکھیں، محبتیں تقسیم کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ خدا نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، مگر لوگ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے اللہ پاک سے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے سکون رکھتے ہیں۔ عورت ماں ہو تو احترام کیجیے، عورت بیوی ہو تو عزت کیجیے، عورت بہن ہو تو شفقت کیجیے، اور اگر عورت بیٹی ہو تو فخر کیجیے۔ بے حسی کہہ لیں یا نہ قدری، مگر انسان نے اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ مجھ سے نفرت تب ہی کرنا جب آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، تب نہیں جب کسی سے سنا ہو۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا نافرمان بن جاتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت نظر آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کو رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب نفرت محسوس ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ اگر تہجد کے لیے آنکھ کھولنے کی عادت نہ ہو، وتر پڑھ کر سوئیں۔ شیاطین اور جنات سے محاربت کے لیے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تسبیحات فاطمہ سبحان اللہ 33 بار، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سوئیں۔ تمام مسلمانوں کو معاف کر کے سوئیں۔ اپنے گناہوں پر توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے سوئیں۔ فجر کی نماز کے لیے الارم لگا کر سوئیں۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ طاقت یہ ہے کہ انسان آنسو بہانے کی بے شمار وجوہات ہونے کے باوجود مسکرانے کو ترجیح دے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔
آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ 7 رنگ پانی وچ گھلدے، 8واں دل وچ گلدا، رنگ الہی چڑھدا جس سے بید الہی کھلدا۔ عدل کرنا بارش سے سیکھو جو پھولوں اور کانٹوں دونوں پر برستی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین مانیں کہ اللہ پاک آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ جو لوگ اپنے احساس ظاہر نہیں ہونے دیتے، اکثر وہی لوگ دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ مالک ایسا کر دے کہ شاکر رہوں صبر کے ساتھ، اور صابر رہوں شکر کے ساتھ۔ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید ہیرے سے زیادہ انمول ہو۔ گھڑی نہ دیکھو، بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ عورت کی محبت بڑی پختہ ہوتی ہے، موسم حالات، مقام، دکھ سکھ کچھ بھی ہو نہ بدلتی ہے، نہ کم ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور سے منسلک ہوتی ہے، یعنی ڈھیٹ محبت۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔